اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے دیش بھر کے مسلمان یارو دوستو، دیکھو میرے یارو دوستو، دنیا میں ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی حق راستہ ہے، ایک ہی سمویدھان ہے جو انسان کا نفع پہنچانے والا ہے، انسان کو نفع دینے والا ہے، انسان کو کامیاب کرنے والا ایک ہی سمویدھان ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کا دی ہوئی الاسلام ہے۔ اور ہر مخلوقات کا، ہر سرشٹی جگت کا، ہر انسان کا، ہر چیزوں کا ایک ہی پالنے والا، بنانے والا اور کھلانے والا، پلانے والا اور موت دینے والا وہ رب العالمین ہے۔ تو دوستو یارو، حق کے ساتھ باطل کا ٹکراؤ صدیوں سے ہے اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اتنے سارے مشکلوں کے درمیان، اتنے سارے فتنہ کے درمیان ہمیں آخرت کی فکر کر لینا ہے، یہ سمجھدار انسانوں کا کام ہے۔ اور الحمدللہ دنیا میں ایسے بہت سارے علماء ہے، عالم ہے، جاننے والے ہیں۔ اللہ نے اس محبوب بندہ کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے جو لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے۔ جیسے آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے، کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے 20 دسمبر کو مولانا مفتی اسماعیل صاحب، جو ہمارے دیش کے ایک جانے مانے آدمی، وہ جاوید اختر جو ایک فلم اسٹار ہے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا تھا۔ ویسے جو جاوید اختر ہے، نام سن کے تو لگتا ہے کہ مسلمان ہے، آپ کو بھی لگتا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے۔ اسی طرح اور بھی ہمارے مسلمان کے سماج میں مسلمان کا نام لے کر، مسلمان کا بھیس لے کر کروڑوں منافق، کروڑوں مشرک ہے۔ جیسے ناصر الدین شاہ ہے، ایسے یہ شاہ رخ خان ہے، اور یہ عامر خان، سلمان خان، اس طرح بہت سارے، اور ہمایوں، ایسے ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر دیش میں کروڑوں چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ کھل کے آتے ہیں، کچھ چھپے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم مسلمانوں پر، اس دنیا پر، اس سرشٹی جگت پر، کہ اللہ نے بہت سارے اپنے نیک بندہ جو دین اسلام کے بہت علم رکھنے والے ہیں، بھولے بھٹکے لوگوں کو حق سے روبارو کرواتے ہیں، حق سے تعلق جوڑتے ہیں، حق کی تعارف کراتے ہیں۔ ایسے علماء، عالم، دین کے خادم، دین کے خدمت کرنے والا، دن پر محنت کرنے والا الحمدللہ کروڑوں ہے۔ اسی کی محبت سے، اسی کی بدولت اللہ رب العالمین نے کائنات کو صحیح سلامت رکھے ہے، اور دنیا بھر کی اربوں انسانوں میں سے ہم جو ہے کنکر کی طرح ہے، ہم ان پڑھ ہے، ہم ہر اعتبار سے ان پڑھ ہے، گنوار ہے، جاہل ہے اور ظالم بھی ہے۔ تو ہمیں سمجھدار بننا چاہیے، ہمیں حق کی طلبگار بننا چاہیے، اور حق کی طلب کرتے ہوئے حق پر جمے رہنا چاہیے، اور حق پر مرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حق پر موت عطا فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا موت عطا فرما، آمین۔ تو میرے یارو دوستو، دنیا کی حالت بہت سنگین ہے، بڑی پرستھتی خراب ہے۔ انسان کے روپ میں حیوان، شیطان بھرے ہوئے ہیں دنیا میں،
समाज में, हमारे देश में, हमारे मोहल्लों में, हर कहीं। तो मेरे अजीजों दोस्तों, हम आप सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे। दुनिया में बहुत जलजला होते हुए हमने पहले दौर में सुने हैं। पहले दौर में बहुत सारे जलजला आए, सैलाब आए, अल्लाह का अजाब आए, मुसीबत आए अल्लाह की तरफ से। कई लोग ऐसे बहुत शोहरत से रहने वाला, शान शौकत से रहने वाला, बड़े सम्मान के साथ दुनिया में राज करने वाला आए और दुनिया से चले भी गए। लेकिन आज के दौर में जो इंसान दुनिया में राज कर रहे हैं और बादशाही कर रहे हैं, वो उसको भी एक दिन जाना है, हमें भी एक दिन जाना है। और हमारे बाद भी ऐसे बहुत सारे जालिम आएंगे, बहुत सारे शख्स आएंगे, इंसान आएंगे जो खुद को बहुत बड़ा समझेंगे, बहुत बड़ा बताएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों के खून से, लहू से खेलेंगे। ये भी होंगे। कुछ भी हो मेरे दोस्तों, जो अल्लाह चाहेगा वो तो होगा, वो तो होके रहेगा। जो अल्लाह को पसंद होगा, जो अल्लाह की मर्जी होगा, वो तो होते रहेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, जैसे हमारा अमल होगा वैसा अल्लाह का फैसला आसमान से आएगा। जैसे हम अमल करेंगे आसमान से, अल्लाह की तरफ से, वैसे ही फैसला आएंगे। बंदा जब अल्लाह को नाराज़ करता है, अल्लाह से बगावत करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। अल्लाह जो है बंदों पर लानत भेजते हैं, मुसीबत भेजते हैं, परेशानी भेजते हैं, अजाब भेजते हैं, ताकि इंसान गलत रास्ता छोड़ के, मनमानी का रास्ता छोड़ के अल्लाह की तरफ वापस आए। जो समझदार लोग होगा वो तो ज़रूर अल्लाह की तरफ वापस आएगा, हक़ की तरफ आ जाएंगे। और आज भी आ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना है, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और हम आँखों से अपने घर में आते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक छोटी बहू भी हक जो नॉन मुस्लिम के घर से बिलोंग करती थी, वो हमारी घर की बहू बनी है अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले। उसी तरह दुनिया में बहुत सारे नॉन मुस्लिम के घर से यहूदी, क्रिस्तान, बुद्ध और मुशरिक जो मखलूक को पूजने वाले, मूर्ति पूजने वाले के घर से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, हक़ की तरफ आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दुख की बात ये भी है कि हमारे मुसलमान समाज में जो खुद को मुसलमान बताते हैं, मुसलमान के समाज में रहते हैं, मुसलमान के साथ रहते हैं, मुसलमान की तरह रहते हैं, कुछ बोल मुसलमान की तरह बोलते भी हैं, लेकिन शिरक भी करती है, कुफरी भी करती है, और मुनाफिकी भी करती है, और जुल्म सितम भी करती है। ऐसे हमारे मुसलमान समाज में बहुत ज़्यादा है। तो इनको रोकने के लिए, इनको रोकना चाहिए हमें। इनको रोकने के लिए इस पर मेहनत करना चाहिए, इसको हक़ की दावत देना चाहिए, इसको जो है गलत से रोकना चाहिए। अच्छे अखलाक के साथ अपने ज़ुबान को, अपने अखलाक को सही करना है। अपने अखलाक को सही करके अच्छे अखलाक के साथ मीठी ज़ुबान से ऐसे भटके हुए लोगों को, भटके हुए जो मुसलमान है, उनको दावत देना चाहिए हक़ की, उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है दोस्तों। हमें अपना काम करना है। हर दौर में, हर ज़माने में नबी रसूल आए, अल्लाह ने नबी रसूल को भेजा, उनको अपना काम दे कर के भेजा। उन्होंने मेहनत की, काम की, अपना कर्तव्य को पूरा किया, अपना काम पूरा किया। हिदायत जिसको अल्लाह दी है उसको हिदायत मिली है। हमारे सहाबों में हम देखा है, बड़े बड़े अल्लाह के नाफरमान होते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की सोच रखने वाले, जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, से सुफियान हो, और भी बहुत सहाबा जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का प्यासा हुआ करता था।
اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کے دل کو بدل دیا، ان کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ تو آج بھی رب اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے، اسی طاقت کے ساتھ رب ہمارا اللہ قائم ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو اللہ کا کام اللہ تو کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کر، ہم پہ مصیبت نہ برسا، عذاب نہ برسا، ہماری نسل کو حفاظت فرما گمراہی کی راستے سے، بدعت کی راستے سے، باطل سے حفاظت فرما۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اور ہمیں اللہ سے رحمتیں مانگتے رہنا ہے، اور ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارتے ہوئے ایمان کے ساتھ مرنے کی خواہش میں جیتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ تو میرے یارو، کروڑوں مصیبت کے درمیان، ہزاروں فتنہ کے درمیان خود کی ایمان کو حفاظت کرنا ہے، اور اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے محلے کی آدمی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یہی ہے ہر نبی کا سنت، ہر نبی کا یہی ہے مقصد تھا، ہر نبی آنے کا مقصد یہی تھا، اور ہم آخری نبی کی امت ہے، بہترین امت ہے۔ تو ہمارا کام وہی ہے جو ہر دور میں نبی رسول کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہر نبی اپنا اپنا کام کو صحیح طریقے سے پورا کرتے ہوئے چلے گئے۔ نبی کوئی آنے والا آگے نہیں ہے، اور وہ سارے نبی والا ذمہ داری کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے، آخری نبی کی امت کو دیا ہے، یعنی ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کام کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے کریں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ، تو ہمیں بھی بہت اچھا صلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، اچھا بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم اس سے بھاگیں گے، اس کو ہم منمانی کر کے چھوڑ دیں گے، یا پھر اس کام سے منہ پھیر لیں گے، تو اللہ کی عذاب ہمارے لیے طے ہے۔ تو اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے، اور حق پر ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم دوستو، خوش رہو، سلامت رہو، اپنی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنے پریوار کی، اپنے بیوی بچہ بیٹی، اپنا آنے والا نسل کی آخرت کی فکر کرو۔ السلام علیکم۔